اور میرے ریویو سیشن میں خوش آمدید۔ اس ریویو سیشن میں بہت ساری ٹیڈ ایکس ٹاکس کا ریویو دیتی ہوں اردو میں۔ تو میں آپ کو چلوں کہ میرا نام ارم مشتاق ہے اور میں ایک ایجوکیٹر ہوں انسٹیٹیوٹ کا، اور ہم بناتے ہیں۔ تو پہلے اسٹڈیو آیا ہے اور اب میں اس ٹیکسٹ ٹاک کو اردو میں ریویو کروں گی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کی فین کی ٹیڈ ایکس دیکھی ہے، جس کا نام ہے اسٹڈی سمارٹر نوٹ ہارڈر۔ تو چلتے ہیں اس کی۔ تو میں نے اس ٹیڈ ایکس کو دیکھا اور اس میں نے ایک سلائیڈ بنایا ہے اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ ٹیڈ ایکس ہے، یہ اس کی اسپیکر ہے، یہ کی فین ہے، کی اسٹوڈنٹ تھی جب انہوں نے یہ ٹیڈ ایکس بنائی جس کا نام تھا اسٹڈی سمارٹر نوٹ ہارڈر۔ چلتے ہیں اس کی ریویو کی طرف۔ تو اس کی ریویو کے پارٹس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن اور اوپننگ دوں گی، جس میں بریفلی انٹروڈیوس کرواؤں گی ٹائٹل اور آتھر، جو کہ میں کر چکی ہوں، اسپیکر اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم سمری کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم شارٹ اوور ویو دیں گے مین پوائنٹس کا، اس کے کنٹینٹس میں سے۔ پھر میں اس کو انالائز کروں گی، اس کو جانچوں گی، پرکھنے کی کوشش کروں گی، جو اس کے کی پوائنٹس ہیں میں ہائی لائٹ کروں گی۔ اس کے بعد میں اپنا پرسنل ریفلیکشن دوں گی، اپنا اوپینین، اپنی خیالات اور اپنے جو میرے تجربات ہیں ان کے مطابق یہ کتنی بات ٹھیک ہے اور ان کے پوائنٹ آف ویو کتنے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور آخر میں ہم چلیں گے کہ یہ سجیسٹ کریں کہ آپ کو یہ ٹیڈ ایکس دیکھنی چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ ہے جی اس ٹیڈ ایکس کی اسپیکر، جس کا نام ہے کی فین، اور ان کی جو بایوگرافی ہے یا ان کے متعلق جو انٹرنیٹ میں معلومات ہیں اس کے مطابق انہوں نے جو اپنا پبلک سورس ہے یا اپنی جو پروفائل ہے فیس بک پر یا یوٹیوب پر، لنکڈ ان پر، کہیں پر بھی وہ اتنا نہیں بنائی ہوئی، اور ان کا جو کام کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جس کا نام ہے الیونا، اور وہاں پر انہوں نے پڑھا ہے اور یہ سب کچھ لنکڈ ان پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ جاب کرتی ہیں تو یہ ایک کمپنی ہے اپلائیڈ مٹیریلز، وہاں پر یہ اب جاب کرتی ہیں، اور یہ جو کمپنی ہے یہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کی کمپنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یا کمپنی کی ڈیٹیل یا اور چیزیں اپنی جو ایک پبلک فگر مینٹین کرتا ہے وہ انہوں نے ابھی کچھ مینٹین نہیں کیا، اور یہ کوئی اچھوتی بات نہیں ہے۔ بہت سارے جو اسپیکرز ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اپنی پروفائل کو لو رکھتے ہیں تاکہ ان کی بایوگرافی وہ اتنی ڈیٹیل میں لوگوں کے ساتھ شیئر نہ ہو۔ تو یہ اپنا اپنا مرضی ہے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جو جیسے کرنا چاہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ٹیڈ ایکس تھی اس میں آڈینس کون تھے۔ تو اس کے جو آڈینس اس ٹائم جو اسپیکر بول رہی تھیں تو وہاں پر جو موجود تھے ان کے ہی ایج کے اسٹوڈنٹس تھے، اور کچھ پیرنٹس اور ٹیچر تھے، اور ٹیڈ ایکس کے اٹینڈیز وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں وہ تھے، اور کچھ انہوں نے ایسا ماحول بنایا تھا جو کہ ان چھوٹی کلاس کے اسپیکر کو بات کرنے میں سپورٹ کرے۔ آگے بڑھتے ہیں سمری ٹیکسٹ میں بات کیا ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے خاص طور پر 3 نقطوں پر بات کی ہے۔ پہلا نقطہ جو تھا کہ ہم اپنا ڈیلی فوکس بنائیں، اور ہم اپنا ایک ٹائم رکھ لیں جس میں ہم اسٹڈی کریں اور اپنی ایک روٹین بنائیں، اور اس طرح سے ہم ان چیزوں کو پروکراسٹینیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم جب چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں یا لیٹ کرتے جاتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا ایک صاف ستھرا ماحول بناؤ پڑھائی کا، جہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی چیزیں آپ کی توجہ کسی اور طرف نہ کریں، صرف آپ آرام سے اپنی توجہ اپنی پڑھائی کی طرف دے سکو، اور آپ کو پڑھائی کے لیے جو صرف ضروری چیزیں چاہیے آپ صرف وہ رکھو۔ باقی جو ساری چیزیں موبائل ہو گیا اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پڑھائی سے ہٹائیں گے ان کو آپ پہلے ہی سائڈ پر کر دو۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ
اگر آپ ایسے گھر میں رہتے ہو جہاں پر والدین ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا اور بہن بھائی جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ میوزک لگا لو، کوئی کلاسیکل ٹون لگا لو، جس سے آپ جو ہے یہ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں جس سے آپ کی توجہ ہٹتی ہے وہ آپ کم کر سکو، اور اپنی توجہ جو ہے آپ وہ اس پڑھائی کی طرف لگاؤ۔ اور یہ جب ہم ککی نے جب یہ میتھڈ خود اپلائی کیا تو اس نے اپنی اسٹڈی کا جو ٹائم تھا اس کو 3 گھنٹے سے ہٹا کے صرف 1 گھنٹے میں کر لیا، اور اس نے اپنے گریڈس کو بھی امپروو کیا، اپنی جو پروگرس تھی اس کو بھی امپروو کیا۔ تو اس کا میسج بہت زیادہ کلیئر ہے، صاف ستھرا ہے، بڑا سمپل ہے، سیدھا سادہ ہے کہ زیادہ کام کرنے کی بجائے اگر ہم جو ہے اسمارٹ طریقے سے جو ہے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ اچھے رزلٹ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ اس نقطے پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں یا ہماری توجہ دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کی پوائنٹس اس میں وہی ہیں جو کہ اس کی سمری میں نے بتایا کہ فوکس رکھو اپنے چیزوں کو، اپائنٹمنٹ کو ڈیلی ٹائم دو اور اپنا ایک روٹین بلڈ کرو اور اسی پر رہو، اور سستی سے دور رہو۔ اس کے بعد اپنا جو کام کرنے اس کو ہمیشہ ترتیب سے آرگنائز کر کے رکھو، اپنا ڈیسک کلین کر کے، اور جو چیزیں آپ کے توجہ آتی ہیں موبائل یا کوئی اور چیز ہو گئی ان کو ہٹا دو پہلے ہی، اور ایک جو ہے ماحول بناؤ پڑھائی کا، میوزک استعمال کرو تاکہ جو ہے آپ کی پڑھائی اور بہتر ہو جائے اگر آپ میوزک کو پسند کرتے ہو تو۔ اور چوتھا جو کہ جب بہت اچھا نکلا، جیسے کہ وہ 3 گھنٹے پڑھتی تھی پھر اس نے 1 گھنٹہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی جو گریڈس تھے اس کے جو نمبر تھے وہ بھی اپنے پیپرز میں جو رزلٹ آئے امپروو ہو گئے۔ تو جو اس نے کور جو اس نے ایک پیغام دینا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پڑھنے کو جو ہے وہ اسمارٹ کر دو، جو ہے اس کو ایسے طریقے سے پڑھو کہ آپ جلدی لگے رہو اور آپ بور ہو جاؤ پھر آپ اٹھ جاؤ۔ آپ 1 گھنٹہ دو لیکن اس میں جو ہے آپ اپنی چیزوں کو سارا مینیج کرو، وقت کو بھی آپ جو ہے وہ مینیج کرو۔ اگر ہم پرسنل ریفلیکشن کی بات کریں کہ میرا اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں کہوں گی کہ یہ کیوں ہیلپ فل ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے، یہ ہمیں صرف کوئی تھیوری نہیں دے رہی بلکہ یہ جو ہمیں سمپل اور ایزی ٹو اپلائی اسٹیپس بتا رہی ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو اپلائی کر کے رزلٹ لے سکتا ہے۔ اور یہ جو ککی فین ہے اس نے جو باتیں کی ہیں اس نے اپنے بارے میں کی ہیں، اور یہ سب اس نے کر کے دیکھا ہے، اس نے جو اپنی اسٹرگل ہے، ڈسٹریکشن ہے اور اپنی سستیاں ہیں اور اس کی جو ریئل لائف پرابلمز ہیں وہ اس نے بتائی ہیں، اور وہ ساری چیزیں اس نے اوتھینٹک بتائی ہیں۔ اور جب آپ کی ٹائم سے کے لیے وہ ٹائم کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے پڑھنے کے کم کر سکتے ہیں اور کم ٹائم میں اچھے رزلٹ کیسے ہیں۔ موٹیویٹنگ ہے جو کہ بزی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ ایڈوائس یہ ہے کہ وہ جو اس کی ایڈوائس ہے وہ پروفیشنل بھی اپنا سکتے ہیں، پیرنٹس بھی اپنا سکتے ہیں، کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے کام کو، اپنے روٹین کو اسٹیبل۔ تو یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ کوالٹی کے اوپر ہم نے جو ہے دیکھنا ہے، فوکس کرنا ہے، کوانٹٹی پر نہیں کرنا، اور ہم نے ڈسپلن بنا کے رکھنا ہے کیونکہ ڈسپلن ہی ایسی چیز ہے نظم و ضبط جو کہ انسان کو آزادی دیتا ہے۔ اور ہم نے ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں پہ ہم پڑھ لکھ سکیں، اچھا ماحول جہاں پہ صرف پڑھنے کی طرف توجہ زیادہ ہو، اور چھوٹے چھوٹے چینج جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے رزلٹ لے کر آتے ہیں، اور ہمیں جو ہے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اچانک۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹ کر لیں، چیزوں کو ٹرانسفارم کریں تو اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ٹیڈ ایکس کی جو میں کہوں اسٹرینتھ تھی، یا میں یہ کہوں کہ اس کی جو مضبوط دلائل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیڈ ایکس ہے یہ ایک بالکل صاف ستھری سیدھی سادی ہے، سمپل ٹپس اس میں دیے ہوئے ہیں، اور جس میں ایگزامپل اس نے دیے ہیں وہ واقعی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہماری ریئل لائف کی ایگزامپل ہیں، اور اس نے پریکٹیکل ایڈوائسز دی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ وہ فوراً اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اسپیکر اپنی پرسنل سکسیس اسٹوری جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے جس سے اس کی جو ٹیڈ ایکس ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ واقعی کی بھی اچھی بات کری ہے۔ اور اگر ویکنیسز کی بات کریں تو وہ بہت کم ہے، لیکن ہے یہ بہت لمیٹڈ ہے، اس میں اس نے صرف 3 جو ہے وہ طریقے بتائے ہیں اور وہ بڑے بیسک ہیں، اور اس نے اور کوئی بات نہیں کی، اور اس میں جو ہے زیادہ ڈیپتھ میں بات نہیں ہوئی یا اس کے سائنٹیفک ایکسپلینیشن اس نے نہیں دی۔
جو کہ اس کو اور بہتر مزید بناتا، لیکن کیونکہ وہ خود گریڈ 8 کی اسٹوڈنٹ تھی جب وہ یہ ٹیڈیکس بنا رہی تھی، تو ان سے جو ہے ایسی ہی چیزیں ابھی ہو سکتی تھیں، اور وقت کے ساتھ ان کی اپروچ اور بہتر ہو جائے گی۔ تو اگر ہم فائنل کنکلوژن کی بات کریں یا آخری نتیجے کی بات کریں، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ٹیڈیکس بڑی چھوٹی تھی، پریکٹیکل تھی، اور ہمارے لیے بڑی انسپائرنگ تھی۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اور یہ اس بات کو دکھاتی ہے کہ افیکٹو اسٹڈی جو ہے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے۔ لمبے گھنٹے پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ روز پڑھو اور ایک ٹائم فکس کرو، اس پر ہی بیٹھ کر پڑھو اور اپنی ایک عادت ڈیولپ کرو، تو اس سے جو ہے آپ سب کو اپنی پڑھائی میں امپروومنٹ ملے گی، اور آپ کی جو ریزلٹس ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ریویو ٹیڈیکس کے بارے میں۔ تو امید ہے کہ جتنے بھی بچے یا لوگ مجھے اس کو دیکھیں گے ان کو اس سے فائدہ ہوگا، اور وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ میری ویڈیو جو ہے یہ لائیو جا رہی ہے فیس بک پر اور لنکڈن پر، اور کچھ دیر بعد آپ اس کو یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکیں گے۔ اور جو اصل ویڈیو ہے جس کو میں نے دیکھ کے یہ ریویو بنایا، اس کا لنک میں نے اس کی ڈسکرپشن میں دے دیا، تو آپ پلیز جائیں اس ویڈیو کو بھی دیکھیں جس میں کی فین جو ہے خود بول کے بتا رہی ہیں، اور پھر آ کے میرا ریویو بھی دیکھیں، تو پھر آپ کو اس کا زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔